बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ या साथ। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके आजकल सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत चर्चे हैं, और वो शख्सियत हैं न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी। आखिर ज़ोहरान ममदानी कौन है, किस तरीके से इनको बहुत रोकने की कोशिश की गई और अभी भी जारी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से क्या क्या मुज़ाहमत थी जिसके ये नुमाइंदे हैं, और जो अपोजिट पार्टी है, जो इनके ओपोनेंट्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वहाँ से क्या क्या मुज़ाहमत का इनको सामना करना पड़ा। और आपको ये भी बताएंगे कि अब ज़ोहरान ममदानी का रास्ता रोकना इंतहाई मुश्किल है। आज इस वीडियो में 3-4 सवालात हैं ऐसे जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर बात करें कि ये ज़ोहरान ममदानी हैं कौन, फिर न्यूयॉर्क के अपने जो वोटर्स हैं वो किस तरीके से तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं ज़ोहरान ममदानी का चेहरा सामने रखते हुए, ट्रम्प की जो पार्टी की पॉलिसी हैं, रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी हैं, वो न्यूयॉर्क में या अदरवाइज़ भी क्या वजह है कि तारीख नज़र आती हैं। और चौथी चीज़ ये कि अगर ज़ोहरान ममदानी की फ़तह होती है, इनकी कामयाबी होती है, तो इसका मतलब क्या होगा फॉर द यूएस। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इनको किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी तरफ से नुमाइंदे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मुखालफत थी इनकी, और ऑब्वियसली उस पार्टी के अपने अंदर भी इलेक्शन होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इंतखाबात हुए थे उसमें इनके मद्दे मुकाबिल एंड्रयू कुओमो थे। अब इन्होंने 56% वोट हासिल किए और एंड्रयू कुओमो को शिकस्त दी। यूं न्यूयॉर्क के मेयर के लिए ये सामने आए, ये उम्मीदवार के तौर पे सामने आए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। और एंड्रयू कुओमो जो इनके मुकाबले में मेयर बनना चाहते थे इसी पार्टी से, वो क्योंकि हार गए तो उन्होंने फिर ऐलान किया कि मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूँगा, और अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इनके मुकाबले में लड़ भी रहे हैं। जो पार्टी के अंदर मुखालफत थी उसको ओवरकम करते हुए पार्टी के लिए उम्मीदवार बने। फिर रिपब्लिकन पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, बहुत तौहीन आमेज़ जो जुमले हैं वो किसी और की तरफ से नहीं, ख़ुद ट्रम्प साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट जो हैं यूएसए के, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कहे जा रहे हैं। यहाँ तक गुस्से का इजहार किया गया कि मैं इनकी सिटीज़नशिप जो है वो कैंसिल कर दूंगा। और इलॉन मस्क के भी आजकल मसाइल कुछ इसी तरह के चल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। फिर ये भी कहा कि अगर ज़्यादा इन्होंने कुछ केओस करने की कोशिश की बर्पा, तो मैं इनको अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। ये तमाम प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात हैं इनके हवाले से। लेकिन बात यह है कि फ़ैसला न्यूयॉर्क के वोटर्स ने करना है कि वो किसको मेयर इलेक्ट करेंगे, और ये फ़ैसला होगा 4 नवंबर को जब न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क के वोटर्स जो हैं वो जो इनसे आगाह नहीं भी थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के इनके मुखालिफ कैंपेन पे या इनके ख़िलाफ़ बयानात पे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे आगाह होना शुरू हो गए हैं। इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है, क्या चाहते हैं ज़ोहरान ममदानी, इन तमाम चीज़ों से वो आगाह हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इनकी बैड पब्लिसिटी की है वो भी इनके हक़ में जा रही है। यानी जिस भी तरीके से मनफी तशहीर की कोशिश की गई उसका फ़ायदा जो है वो ज़ोहरान ममदानी को हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटर्स ऐसे भी थे जो इनके नाम से या इनके काम से लाइल्म थे। अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ममदानी को ही अपने वोट का हकदार मान रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल जिसकी तरफ हम आते हैं कि जी ज़ोहरान ममदानी कौन है। 33 साल इनकी उम्र है। सही मानों में कहा जाए तो एक हकीकतन एक न्यूयॉर्कर हैं। पैदाइश इनकी ओगेंडा में हुई, लेकिन ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स यहाँ मूव हो गए। वालिद इनके कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनकी वालिदा मीरा नैयर वो बहुत ही मशहूर और मारूफ डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड मूवीज़ डायरेक्ट करती हैं अमेरिका के अंदर। अच्छा, अच्छे ख़ानदान से इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। फिर एज एन इमिग्रेंट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहाँ योगेंडा में इनकी पैदाइश हुई और जब इनके पेरेंट्स यहाँ पर आए तो ये बखूबी आगाह हैं कि क्या क्या मुश्किलात यहाँ पे इमिग्रेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। और यही वजह है कि इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठा रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ हैं
اس پہ آپ نے دیکھا ہے پورے امریکہ میں بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا ہے، اور اسی باعث بہت لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف رخ کر رہے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ایشوز سے آگاہ بھی ہیں اور ریلیٹ بھی کر پا رہے ہیں، کیونکہ خود یہ ایک امیگرینٹ ہیں۔ پھر نیو یارک کے ووٹرز کیوں تبدیلی چاہتے ہیں، یہ دوسرا اہم سوال ہے۔ اب نیو یارک کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے بہت عرصے سے نیو یارک کے اندر بلکہ پورے امریکہ کے اندر بہت نفرت انگیز پالیسی دیکھی ہے، تقسیم کی سیاست دیکھی ہے، خاص طور سے اگر ہم ریپبلکن پارٹی کی بات کریں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں تو اوبیسلی وہاں پہ بھی بہت ہی زیادہ اولڈ پالیٹکس چل رہی ہے، اور جو نیو یارک میں خاص طور سے 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں وہ ان پالیسی سے، اس قسم کی سیاست سے آزادی چاہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے اس سے آج کا نیو یارک کا ووٹر، نیو یارک کا شہری آزادی چاہتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم پرانی پالیسیز کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ اب زہران ممدانی کے بارے میں جو امریکی اخبارات لکھ رہے ہیں، خاص طور سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ پالیسیز کو ان نوجوانوں سے جو 9/11 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جو 9/11 سے پہلے والی پالیسیز کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، تبدیل شدہ وہ امریکہ دیکھتے ہیں، اور دونوں اطراف یعنی دونوں پارٹیز کا اگر ہم ذکر کریں، خاص طور سے ڈیموکریٹک پارٹی کا، تو وہ بائیڈن کی پالیسیز کے بھی خلاف رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بہت دوغلی پالیسیز تھیں، فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ وہاں پہ نہیں دیا گیا۔ اور اگر ہم ریپبلکن پارٹی کی بات کریں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لے کر ضرور آئے تھے، لیکن امریکہ کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں کیا۔ یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کے باعث امریکہ اور خاص طور سے نیو یارک، جہاں سے میئر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں زہران ممدانی 4 نومبر کو، ان کو یہ پالیسیز بہت زیادہ اپیل کر رہی ہیں۔ جس طریقے سے وہ چیلنج کر رہے ہیں دونوں اطراف کو، خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ڈائریکٹ میدان میں کودنے کے بعد ممدانی کے خلاف اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گراف جو ہے وہ اور تیزی سے اوپر جاتا جا رہا ہے۔ اچھا، نیو یارک میں ہی جیسے میں نے آپ کو ایک تو بتایا کہ خود امیگرینٹ ہیں، امیگرینٹس کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا جو وہاں کے ایشوز ہیں، جو وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، بس فیئر کا مسئلہ ہے، بسوں کے کرایوں کا، اس پہ وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ گروسری سٹورز جو ہیں وہ کس طریقے سے سرکاری ہونے چاہیے، اور اگر وہ میئر بن گئے تو وہ سرکاری گروسری سٹورز کھولیں گے۔ نیو یارک کے لوگوں کے گھروں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جو نیو یارک کے اندر لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ وہ نیتن یاہو کا ساتھ دیتے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آیا تو وہ اس کو اریسٹ کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ پھر نیو یارک میں اگر ہم 9/11 کے بعد کی تمام تر تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو پچھلے 15 سالوں میں آپ کو نیو یارک مکمل طور پہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی دنیا بھر سے لوگ وہاں پر بس رہے ہیں۔ ایک ٹائم تھا جب آپ کو وہاں پہ سفید فام لوگ جو ہیں یعنی وائٹ پیپل وہ زیادہ نظر آتے تھے۔ 1990 میں 43% جو لوگ تھے وہاں پہ وہ سفید فام تھے، اور آج ان کی آبادی صرف 33% رہ گئی ہے، یعنی 10% جو ہے مزید کم ہو گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مختلف ممالک سے مختلف شہریت کے لوگ وہاں پر آ کے بسنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آ کر بس رہے ہیں، اور جو بھی امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے ان کے ریزرویشنز ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ زہران ممدانی کو ہو رہا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا سوال کہ ٹرمپ کی جو پارٹی ہے اس کا مستقبل یہاں پہ آپ کو کیوں تاریک نظر آتا ہے؟ اچھا، تاریخی طور پہ اس شہر کو، نیو یارک شہر کو ڈیموکریٹک پارٹی کا شہر کہا جاتا تھا، ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا، چاہے وہ پریزیڈنشل الیکشنز ہوں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے الیکشن ہوں، وہاں پہ آپ کو نیو یارک کے جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابھی بھی زہران ممدانی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہی وہ نمائندے ہیں، لیکن ان کو ود ان پارٹی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی کا اس شہر میں تاریک ہونے کا سوال ہے تو اوبویسلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈیشنلی ایک تو ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ شہر رہا ہے، اور خاص طور سے اس پارٹی کے پچھلے پریزیڈنٹ بائیڈن کو لے کے بھی جو لوگ ناراض تھے
ان کو کہیں نہ کہیں کمپنسیشن اس شہر میں زہران ممدانی کے چہرے کے طور پہ نظر آ رہی ہے. سو اس لیے وہاں پہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ آپ کو شکست کھاتی ہوئی نظر آئی ہے, اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے باعث اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اچھا جی, چوتھا سب سے اہم سوال کہ زہران ممدانی اگر یہاں سے جیت جاتے ہیں تو اس کا امریکہ کے لیے کیا مطلب ہوگا. یہ آئی تھنک سب سے اہم سوال ہے, اور یہ ان کی جو جیت ہوگی, ان کی جو فتح ہوگی, ان کی کامیابی ہوگی, یہ آپ کو یہ بتائے گی کہ اوور آل امریکہ میں جو نئی جنریشن ہے, خاص طور سے جو نوجوان نسل ہے, وہ افراد جو کہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں, جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں یونیورسٹیز سے, جابس کی تلاش میں ہیں, یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ پھر امریکہ کی سب سے بہترین یونیورسٹی کولمبیا یونیورسٹی ہی کیوں نہ ہو. میں اس لیے کولمبیا یونیورسٹی کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو اسٹوڈنٹس کی ایک سوچ نظر آئی, جو فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے, اور کولمبیا یونیورسٹی نے کس طریقے سے سٹینڈ لیا, ان کی ایڈمنسٹریشن نے سٹینڈ لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف, وہ بہت ہی الارمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی تھا, اور بہت ہی ایک خوشائند اقدام تھا, ایک کہنا چاہیے کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا ان لوگوں کے لیے جو بہت عرصے سے اس پالیسی کو چینج کرنا چاہتے تھے, فلسطین کے حق میں جیسے آواز اٹھائی گئی. سو ان کی جیت کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ میں نوجوان نسل کی سوچ یکسر تبدیل ہو چکی ہے, اور اب وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں, خاص طور سے فلسطین کے اندر ان مظالم کو سپورٹ کرنے کی, اس کی وہ حمایت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور نیو یارک کے جو ووٹرز ہیں وہ پورے امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ووٹرز جو ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں, اور ان کی طرف سے زہران ممدانی کے حق میں فیصلہ آنا وہ یقینی طور پہ ایک نئے امریکہ کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا. اب فیصلہ اوبیسلی نیو یارک کے لوگوں نے کرنا ہے, نیو یارک کے ووٹرز نے کرنا ہے. ابھی تک کے جتنے ہمارے سامنے سرویز آ رہے ہیں, اس ریس میں ممدانی جو ہیں وہ سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں. 4 نومبر کو بہرحال یہ فیصلہ ہونا ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یا ان کی پارٹی کی مزاحمت یا مخالفت جو ہے وہ اب زہران ممدانی کا راستہ نہیں روک سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.